औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आशिक़ खान तनोली और आप देख रहे हैं हज़ारा न्यूज़ 92। आज जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इलाका शुक्ताबाद यूनियन कौंसिल शुक्ताबाद में एक एजेंट ने जो है बैरून ममालिक में जो है बंदे भेजे हैं और उन बंदों का कोई काम कारोबार नहीं है। और इसी तरह चंद दिन पहले हमारे पास यहाँ पर एक हमारे हाफ़िज़ मुनीर साहब जो हैं वो भी बैरून ममालिक जो हैं फ़ौत हो चुके थे। उनके हवाले से भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी जो मैयत आई थी उसका जो प्रोसीजर था, क्योंकि वो पहले जो है मैयत यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी, फिर गलत मैयत आ गई, वापस चली गई। इस तरह वो जो प्रोसीजर था उसके ऊपर जो है 20 से 22 लाख रुपए खर्च आया है। आज हमारे साथ हमारे उनके मुनीर साहब के वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी ये भी तफ़सील जानेंगे कि आया इसके ऊपर कितना खर्च आया है, कितने आपके पैसे लगे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अक्सर पेजेस पर यह खबर लगी हुई है कि ये एक बयान हल्फी है, इसके ऊपर ये तहरीर लिखी गई है कि हमें जो है इतने दिन में, इतने टाइम में इतने पैसे लिए गए हैं हमसे, तकरीबन 8 लाख रुपए का उसमें ज़िक्र किया गया है एजेंट की तरफ से। और उस एजेंट नाम जो हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ाकत खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने इन बैरून मालिक जो बंदे भेजे हैं वो अभी खुद लगा रहे हैं पोस्टें या उनसे कुछ लगवा रहा है, या जो भी सीन है, जो भी मामलात है वो आगे जाकर आपको बताएंगे। उनका आपको बता रहा था बयान हल्फी के बारे में कि वो कह रहे हैं कि जी ये 8 लाख रुपए हमसे लिए और अभी तक हम काम पे नहीं लगे, और अगर काम पे लगे भी हैं तो गैर कानूनी तरीके से हमें वहाँ पे कोई कंपनी मुहैया नहीं की गई। इससे इस बारे में भी तफसील जानेंगे नज़ाकत साहब से। सबसे पहले जानते हैं जी हाफ़िज़ मुनीर साहब जो अभी कुछ दिन कबल हमारे इलाका यूनियन कौंसिल शुक्ता लेकिन बैरून मालिक रोज़गार के सिलसिले में गए और वहाँ पे फ़ौत हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम दस के नुस्खा कहना है? मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर। नज़ीर साहब, मुनीर साहब तुझसे बच्चे से जी हमारा कितना बच्चा से कबल गए से पहले बार? ये रमज़ान तो एक दिन पहले गया सर। ठीक है। ये नज़ाकत साहब जेड़े एजेंट साहब आसी जन पे जे इन्हां नाल तुसी दुआ सलाम भी होसी कोई इन रिश्तेदारी नाला से वगैरह भी होसी? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जी जी, जी कोई खाली दुआ सलाम नहीं बल्कि अच्छे प्रावली वाला सिस्टम भी है। ठीक है। इन्हां सुन को फोर्स कीता सा तुसा को बाहर जुलना था या फिर तुसी खुद ना अपनी अस रजामंदी खुद लगे? अपनी रजामंदी नाल आए हैं। ठीक। तुसा बच्चे तो बाहर गया उस नाल कोई राब्ता होंदा रही? डेली होंदा रहे। ठीक। कमा तो लगे दा सर? बिल्कुल लगे दा सर। ठीक है। ये तो चलो खैर तुसी अपनी जाती गल आ गई। अस ते जेड़ा मीडिया ते गल चलदी है कि भाई उस ता 20 तो 22 लाख रुपया खर्चा आए है, क्योंकि बाहर मुल्कां विच ऐसा इस्लामाबाद अगर कोई किसी बंदा बीमार हो जाए तो उसका भी 10,000 20,000 नॉर्मल लगदे। 20 तो 22 लाख रुपए खर्चे दी जिहड़ी गल कहानी चल रही है, आया इस दा कितनी हकीकत है सर? मेरा जी माड़े हिसाब नाल ते सरासर इल्ज़ाम लाने वाली गल है। असां कोल 4 आने दी कसा नहीं गल की थी, 4 आने भी देना दी। असां दा सिर्फ ही उन्हां दे जिहड़े कंपनी दे थ्रू सिस्टम आसा कि उन्हां घर तक पहुँचाना आसा सारा। उन्हां असां कोल पुछया कि भाई तुसां घर पहुँचा के देवांगे तुसीं इस्लामाबाद आसो। असां उन्हां को दस्सिया भाई कि तुसां घर पहुँचाना की जरूरत नहीं, असीं इस्लामाबाद तो खुद रिसीव करसां। इस्लामाबाद तक जिहड़ा खर्चा आस्ता होया इस्लामाबाद एंबुलेंस दा 20,000 रुपया असां लाए, वो असां कोल लगे बकाया असां कोल 4 आने दी ना कसा मंगेन ते ना असां देते। मतलब तुसी सिर्फ पाकिस्तान में पैसे खर्च सिर्फ उनको भी पाकिस्तान कार तक सिर्फ आनन? कार तक आना इस्लामाबाद तो कार तक आना एंबुलेंस ते जिहड़ा खर्चा होया। ठीक। इस बाकी असां ते किसी सोन भी असां कोल इस चीज़ दा मुतालबा नहीं कीता कि भई असां पैसे लगे या कोई मसला होया। अच्छा, इस दौरानिए विच जेड़े एजेंट आसे नज़ाकत साहब वो तुस नाल बातचीत करते रहन, गलबात करते बिल्कुल रहन? बातचीत करते रहे, असां दा पूरा ताउन कीता है, असां अल्हम्दुलिल्लाह यानी जितनी जद्दोजहद की है इन्हां की है। ठीक है। असां को इस बारे में किसी चीज़ का इलम ना सा ते अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे हुए सोना सा हर किस्म का ताउन कीते, अस मैयत था असां पहुँचा के कार देते। ठीक इससे असीं बड़े शुक्रिया अदा करते हैं कि सोना सा मुझ बड़ी नेकी की और ताउन की। है। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह के हाफ़िज़ मुनीर साहब दे वालिद साहब गल कर रहे थे और उन्हें ये आना सा कि जिस तरह पाकिस्तान तो मतलब कि इस्लामाबाद तो तक जो खर्चा तो ये 20,000 25,000 या 15,000 वो मैक्सिमम खर्च होए। इस तो अलावा जी अस बैरून ममालिक की किसी जगह तक कोई खर्चा वगैरह नहीं होया। अस नाल दीगर भी जेड़े भरा ते बाहर गए, किसी दा वालिद साहब इत्थे आए दे, किसी दा भरा आए दे, किसी दा मामा या चाचा कोई भी एनीवन उसकी फैमिली असी कोशिश करसां उन्हां नाल भी गलबात करां, लेकिन उस तो पहले से नज़ाकत भाई नाल गलबात करसां। नज़ाकत भाई क्या कहना चाहते हैं इस बात करना चाहते हैं जितनी भी ऐसे एजेंट भरा ने किसी को भी गलती हो जाती है, इंसान गलती का पुतले उसको भी गलती हो सकती है, लेकिन इन्हां को भी इन बारे तहकीक करसां कि सर आया जितने बंदे तुसें भेजे से उन्हां विच कितने बंदे इस वक्त काम ते लगे दे, कितने बंदे दी नौकरी जी लगी दी है और कितने दी को स्लिप पे दी। उस तो अलावा जी जिस बंदे से बयान हल्फी लाई सी उस तो बारे भी इन्हां को पुछसां कि वो जी बयान हल्फी लाई सी जेड़ा गवाह आसा या जिस बंदे लाई सी मौके पर मौजूद आसा वो भी इत्थे मौजूद है, उन्हां नाल भी गलबात करसां क्योंकि हम चाहते नज़ाकत भाई नाल गलबात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़ाहरा न्यूज़ आशिक़ तनोली का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इसी के प्लेटफार्म से मैंने ना ये कार खैर वाला काम शुरू करने का शुरू किया था, इंटरव्यू दिया था कि मेरे इलाके के लोग हैं चले कोई बाहर चले जाएंगे, कोई अपना काम करेंगे और अपने बच्चों के लिए ना रोज़गार कमा कर कोई ज़र मुबादला भेजेंगे। ठीक है जी।
اور یہ نیکی میں نے کی ہے، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جی ایک ایجنٹ ہے پوچر شورتباد کا، اور یہ پوچر کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، میرا نام نہیں لیا، لیکن میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں، میں کار خیر کے لیے فیصلہ اس کا گجرانوالہ کا ایک بندہ ہے جس کی وساطت سے میں نے بندے بھیجے تھے، اور الحمدللہ میں نے 13 بندے بھیجے ہیں جو کہ میرے بارے میں لکھا ہوا ہے مختلف میڈیا میں، اس میں نام نہیں لیتا لیکن یہ میرے سامنے ہیں کافی سارے، کیونکہ ہمارا اس پریس کانفرنس کا مقصد کسی بندے کو بھی اس کی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق وہ نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، صرف اپنی عزت کا جو ہے نا وہ دفاع کرنا ہے کہ ایک بندہ جو ایک میڈیا سسٹم کو سمجھتا نہیں ہے اور وہ میڈیا رپورٹنگ کرتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ بندے کی میں کتنی بڑی انسلٹ کر رہا ہوں، اور صاف ظاہر ہے جب میڈیا پر ایک چیز آ جاتی ہے وہ سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں یہ بندہ کتنا بڑا جناب والا جی وہ ہے اور بھائی مان ہو یہ وہ۔ میں صرف ادھر اپنی یہ صفائی دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے 13 بندے بھیجے ہیں، صرف 13، اس سے زیادہ اگر ہوں تو کوچر بازار میں لٹکا کر مجھے پھانسی دیا جائے۔ وہ 13 بندوں میں سے 9 بندے، ایک بندہ شہید ہو گیا جو کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نذیر صاحب، اور اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ بھی پروپیگنڈا چلتا رہا، اس کی بات چیت انہوں نے کر لی۔ اچھا، بات چیت چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو ادھر بھیجے ہوئے ہیں بے یار و مددگار صحراؤں میں اور پتہ نہیں کہاں میسور ہیں، اور ان کے ساتھ بہت برے سلوک ہو رہے ہیں لوگوں کی، جتنے میرے علاقے والے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض کہ واقعی میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ یہ بھی عاشق تنوری کہہ رہے تھے کہ ان سے کون سی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جس بندے کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اور یہ بالکل واضح بات ہے، بہت زبردست انہوں نے کہا تھا کہ میں نے الحمدللہ 6 بندے ابھی میں نے آئل اینڈ گیس کمپنی میں لگائے ہوئے، آئل اینڈ گیس کمپنی میں سعودی عرب میں جو 2 لاکھ کماتا ہے وہ جا کر سال کے بعد جناب والا جی اس کے جناب 10 لاکھ دیتا ہے، 2 لاکھ جس کی تنخواہ ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے دیتا ہے۔ تو وہاں پہ لیبیا میں نے جو آئل اینڈ گیس کمپنی میں بندے لگائے ہوئے ہیں اس میں ایک بشیر نام ہے لڑکے کا، ایک کا نعیم نام ہے، ایک یہ اس کا والد بیٹا بیٹھا ہوا ہے عباس شاہ، اس کے بعد ایک اس کا بہنوئی ہے لڑکے کا جاوید قاری صاحب کا بہنوئی ہے، اس کے بعد جی ایک کبریال لڑکا ہے حاجی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں مدو والے، اس کے حاجی قیوم صاحب، تو یہ سارا جرگہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جو ہے نا ان کی تقریباً 3-4 بندوں کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے، اور بشیر ایک لڑکا ہے جو کہ اس کے والد صاحب کا نام اسماعیل ہے غالباً، وہ تقریباً لے رہا ہے جی اس وقت $2,800 لے رہا ہے کہ خود حساب کر لیں۔ اگر میں حقیقت پر مبنی میری چیز نہ ہوتی، مطلب میں رائٹ پر نہ ہوتا تو میں یہ معزز یہ سفید داڑھیوں والے میرے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے۔ ان کا بیٹا میں نے بھیجا ہوا ہے جس کا نام سردار ہے، سردار شاہ ہے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں قیوم شاہ کے بھائی، یہ لواحقین میں نے بلائے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، حقیقت سامنے آ جائے، کیونکہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے، بناوٹ کے اصولوں سے نہیں چھپتی، وہ سامنے آتی ہے۔ اس لیے میرا کسی بندے سے کوئی ذاتیات نہیں ہے، صرف اپنی حقیقت پر بیان کرنا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں کہ لیبیا میں یہ ہو رہا ہے وہ، میرے پاس ویڈیو بنا کے لوگوں نے بھیجی ہیں جن کے لواحقین موجود نہیں ہیں، ان کی ویڈیو اٹیچ کی جائے گی، یہ عاشق تنوری وہ اٹیچ کر کے ساتھ چلائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر اور کتنی ایک مشکلات میں ہیں، وہ بھی بتا دیں گے کتنی مشکلات میں ہیں۔ الحمدللہ یہ جو بندے ہیں ان کی یہ جو وہاں پہ کارڈ وہ پہنتے ہیں، یہ ان کا کارڈ بھی میں دکھا سکتا ہوں، یہ اس کی میں نے پرنٹ نکال کے لایا ہوں، یہ کارڈ ہے ان کے کمپنی کے کارڈ ہیں، اور ان کی سیلری سلپ بھی وہ ہے، ساری چیز موجود ہے کہ وہ کس بندے کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ بنا تھا اس کا میں ابھی آپ کو اللہ نام بتاتا ہوں، میں کیونکہ فیس چھپانے والی چیز ہوتی نہیں ہے، بالکل نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے ان بندوں کو، کیونکہ جس طرح دبئی میں لوگ جاتے ہیں، دبئی جا کر وہاں پہ کنورٹ ہو جاتا ہے ویزا، اس حساب سے میں نے ان کا ای ویزا بنوایا تھا، یہ ای ویزے کے سارے ٹکٹ موجود ہیں، کسی بندے کو کوئی چل کے نہیں گیا، کوئی ڈنکی والا چکر نہیں ہوا، ای ویزے پر گئے ہیں، وہاں پر کنورٹ کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ورک ویزے میں کنورٹ کر کے دیں گے، لیکن چونکہ یوں ہی رمضان میں گئے کنورٹنگ والا سسٹم بند ہو گیا اور ویزوں پہ فل سٹاپ لگ گیا۔ اس کے باوجود میں نے ان کو بتایا گردانے پر کہ کسی بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جوابدار ہوں اس چیز کا، اور جوابداری کے طور پر میں نے ان کی بچے کی میت کو لایا ہوں، اور وہ سارے گواہ ہیں ساری چیز کا کہ میں نے جو ایفرٹ کی ہے میرا اللہ جانتا ہے، وہ میں نے جس طرح اس کو پہنچایا ہے۔ ہاں باقی جو ہے نا ہر بندے کو میں نے کہا بھائی کام پہ لگانے کی میری جوابداری ہوگی، فرسٹ ٹائم ایک دفعہ کام پہ لگانے کی میری جوابداری ہوگی، اس کے بعد ویزے کی میری جوابداری ہوگی، اور ویزے والا جو کام ہے 1 ستمبر سے وہ کھل گیا۔ ابھی میں نے 5 بندے، یہ جو میں نے 6 بندے کروائے تھے کمپنی میں، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی میں آپ لوگوں کے ویزے لگواتا ہوں،
مجھے اپنے پاسپورٹ بھیجیں. انہوں نے مجھے کہا ہے جی کہ ان میں سے ایک بندے کے علاوہ باقی بندوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں ویزے اگر لگ گئے تو کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہمیں پورا سال ٹیکس بھرنا پڑے گا، اور اگر آپ ویزے لگواتے ہو تو پھر ہم آپ کو فائر کر دیں گے، آپ کو نکال دیں گے کمپنی سے. پھر میں نے بتایا ان کو بھائی آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کے ساتھ یہ کمپرومائز کر سکتا ہوں کہ میں ویزے نہیں لگواتا. ٹھیک ہے، آپ کو جو ویزے کی پیمنٹ ہے وہ میں آپ کو کر دیتا ہوں. 700 روپئے ویزے کی پیمنٹ تھی، 700 دینار. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کتنے لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بھی ہے اور ساتھ پتہ نہیں اور کیا چیز ہے، 1300 دینار کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی 1300 دینار آپ کو مل جائیں گے. یہ ابھی میرے ایک لڑکے کو عباس شاہ کے جو ہے نا وہ بیٹے کو میں نے 78,000 روپے دیے، بشیر کے والد کو دینے تھے. اس کے بعد میں نے یہ سامنے جاوید قاری صاحب ہیں ان کے دینے تھے، کیونکہ کمپنی میں لگے ہوئے ہیں. اگر میں وہ ان کو ویزے لگاتا ہوں تو وہ کمپنی سے فائر ہو جائیں گے. اس لیے کمپنی کے اندر جو لگے ہوئے تھے ان کو میں نے پیمنٹ دینے کا فیصلہ انہوں نے خود کہا جی ہمیں دے دو. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کے بعد جو دوسرے بندے ہیں ان کا ہم کر دیں گے، ان کا ہم جو ہے نا وہ اس کا وہ بلکہ وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ ایگری ہیں. اور باقی رہی بات جو ادھر بندے جو ہے نا وہ بے یار و مددگار اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ وہاں تنگ حالت میں ہے اور بہت بری حالت میں ہے، وہ ویڈیو میں بنوا کے وہ کی ہوئی ہے. باقی یہ ہیں والد صاحب ان کے سردار کے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے بیٹے گئے ہیں اور کیا جو ہے نا ان کو تنگی ہے وہاں پر اور کتنے صحراؤں میں وہ گھوم رہے ہیں اور کیا ان کے ساتھ مسائل ہیں، یہ بتائیں گے. مولانا صاحب ہماری علاقے کی مانی ترمانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. باہر بھیجے اس کا قطر عاشق بھائی میں نے 13 بندے بھیجے، 14 بندے بھیجے تھے. تو ایک جو ہے نا وہ وہاں پر شٹر کا کام کر رہا تھا ایک کمپنی میں نا. جی تو وہ تو خیر آپ نے اس کے والد کا نقطہ نظر کر دیا، جس کا وہ لوگوں نے کہا 25 لاکھ لے کر پتہ نہیں کیا کیا کیا. تو وہ تو ہو گیا. تقریباً بندے رہ گئے ہیں پیچھے 13 میں سے میں نے 9 بندے جو ہے نا وہ لگائے ہوئے ہیں کمپنیوں میں. وہ ان کے لوائقین کون سی کمپنی میں بھائی؟ وہ تو باہر ویرانوے میں پڑے ہوئے ہیں، بار بار ان کی پوسٹیں لگ رہی ہیں. آپ ہنس رہے ہیں، میں اس میں سیدھے سیریس بھی بات کر رہا ہوں جی سر جی کہ وہ باہر ویرانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ ان کا کام کاج نہیں ہے. آپ بس آپ کہتے ہیں کہ میں نے 9 بندوں کو کام پہ لگائے. کون سے کام پہ لگائے سر؟ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، ہمارے ناظرین کو بتا دیں جی کہ کون سی کمپنی جی میں ہے، کسی سرکاری کمپنی میں ہے، نیم سرکاری کمپنی میں، ان کی تنخواہیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ میں ابھی آپ کے ساتھ میں نے ایک پرنٹ نکالا ہے نا ایک پیج کا، وہ پیج کے اوپر وہ جو بندے میں نے لگائے ہیں کمپنی میں 6 بندے ایک لگے ہوئے ہیں. تو اس پیج میں 6 بندوں کے کارڈ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ کارڈ آپ شیئر کر دینا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو 4 بندے میں نے جس میں حافظ منیر شہید بھی شامل ہے، وہ 4 بندے کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہے ہیں. اس میں 2500 تنخواہ ہے. اس میں ایک بندے کا نام ہے ریاض، ایک کا نام ہے امیر، ایک کا نام ہے سفیر. آپ کے سفیر پاس اگر خوبوں اجازت کا ہو رہنے تو والا ہم ہے. یہ جو آپ نام بتا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی پیج وغیرہ پڑا ہے، ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا پیج نہیں پڑا ہوا. اس کی ایک بندے کی ویڈیو میرے پاس آئی ہوئی ہے، امیر نام ہے اس کا. وہ ویڈیو میں نے آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ لگا دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی. آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد آگے. السلام علیکم. لیبی تو بول رہا شہزاد شاہ جی. اصل نزاکت خان بھائی بھیجے 10-12 آدمی چڑے آئے جی، سارے اپنے اپنے کام تر لگے دن خوش باشن. 1-2-3 آدمی رہتے ہیں کم تو بھی کوشش پہ لگے دن کمپنی بھیجے انشاءاللہ لگ جل سن تے سب خیر خیریت ہے. بھائی کام تر لگے دن جی، کوئی ظلم نہیں ہویا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی، سارے ٹھیک ٹھاک آئے ہیں. بھائی آئے ہیں، سمجھ گئے. آپ کے رہائش تارک موجود ہے سب تو کم تر چلے گئے بندے کمپنی کو. 2-3 بندے رہتے ہیں بھی لا کر سی 15-20 دن میں کم تھا پورے کم تھا لگ جل سے. السلام علیکم لیکسر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت لگے دیں دیکھو پر یہ روڈا کا کم ہے. صحیح ہے. کمپنی بچا صحیح ہے. یہ کمپنی ہے صحیح ہے. شرکت فضائیہ الخلیج سرکاری کمپنی ہے نا، سرکار بھی لگی دیں، سرکار بھی اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہ تو کوئی مسئلہ نہیں جی، اچھے سے ٹھیک ٹھاک لگے دیں الحمدللہ. السلام علیکم. میرا نام امیر رحمان ہے. تو نزاکت بھائی نے بھیجا ہوا ہے، 4 مہینے ہو گیا ہے تقریباً کام کے لیے. تو کام یہاں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. جو بھی ہے بس کام لگا ہوا ہے، 4 مہینے ہو گیا تقریباً. سٹیل کا، شٹرنگ کا، بس اپنا ڈیوٹی کر رہے ہیں کمپنی میں. تو کمپنی کی طرف سے بھی کوئی مشکلات نہیں ہے. کھانا پینا رہائش سب کچھ کمپنی دیتے ہیں. تو نزاکت بھائی کی طرف سے کوئی دھوکہ بازی نہیں ہوا ہے. جو بات بتایا تھا ابھی بہرحال صرف ایک بات ہے کہ ویزے کا تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے. ویزا ادھر ایشو نہیں ہو رہا تھا، بند تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا ابھی 8 دن میں یا 10 دن میں انشاءاللہ ویزا بھی لگ جائے گا. یہ کام ہے ہمارا اور کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. ادھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا ہے کہ
हम लोग परेशान हुए उससे। ये वीडियो में 4 बंदे और भी शामिल हैं, और 4 बंदे जो बाहर वाले हैं। कंपनी वालों की मैंने वीडियो आपको नहीं भेजी, जो बाहर ओपन काम करते हैं रोडों के ऊपर। कहते हैं ना कि लीबिया में पता नहीं क्या जंग और पता नहीं क्या, अभी वो रोड के ऊपर बंदे काम कर रहे हैं, उनकी वीडियो ज़रा देख लेना आपके, वो कितने एक जो है ना वो बाहर मुसीबत में हैं। ठीक है। अच्छा सर, सुनने में आया है जिन बंदों का अभी तक वीज़ा नहीं लगा था, आपने वीज़ा उनको नहीं लगवा के दिया, इसकी क्या खास वजह है? क्योंकि मेरी मेरी अब मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, अगर किसी से बात हुई भी है तो उन्होंने कहा जी अभी तक हमारा वीज़ा ही नहीं लगा, हम तो बेयार और मददगार बैठे हैं, कभी भी हमें पुलिस जो छापा मार सकती है, कभी भी हमारे ऊपर कुछ हमला हो सकता है, हम गिरफ़्तार हो सकते हैं, अलावा जी हमें यहाँ पर कैद भी हो सकती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैंने वाज़ेह बताया था जी, हमने इसका दुखूल वीज़ा लगा कर दिया था, कंस्ट्रक्शन वीज़े का जो है ना, सॉरी ये जो का मैंने वादा किया था, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से वो बंद हो गया था, बंद होने की वजह से मैंने ना उसको इनको बता दिया था कि भाई मैं आपको एक वॉइस मैसेज भेजता हूँ, इसमें आप ये मैंने भेज दिया था कि भाई मसला हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो मैं जो अभी और आपके जो बंदे हैं सर टोटल वहाँ पे कितने हैं? मेरे 13 बंदे हैं, 13। उसमें से कंपनी में कितने लगे हुए हैं? 9 बंदे लगे हुए हैं, ठीक है, 4 मतलब कंपनी से बाहर है। 4 बंदे कंपनी। वीज़ा कितने को जारी किया हुआ आपने? वीज़ा तो जारी मैं तब करता कि उस मुल्क से वीज़े जो है ना वो उनका बैन ख़त्म होता, 1 सितंबर को बैन ख़त्म से उसकी ओपनिंग हो गई है। 1 सितंबर के बाद मैंने 5 जो बंदे 6 कंपनी में लगे हुए थे ना, उनको कॉल की, और कंपनी वालों ने कहा कि जी ये बंदे अगर यहाँ से वीज़ा लगवाएंगे तो साफ ज़ाहिर है कंपनी जो है ना वो उसका टैक्स पे करेगी, तो कंपनी इनको फिर अफोर्ड नहीं कर सकती, फायर कर देगी, इनको निकाल देगी। तो वो फिर पैसे मैंने आपने लिए हुए हैं? जी, वो तो पैसे लाज़मी है, तो उनकी इमानत है ना, वो तो हमने लिए हुए हैं। फिर मैंने अभी उन 4 बंदों ने, इसमें से एक 5वां बंदा है जिसका थोड़ा-सा मामला चल रहा है, वो स्टाम्प जो है ना वो सारा चढ़ाया हुआ है ना उसने, वो उसके साथ थोड़ा-सा मामला है, वो भी मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं है, ताल्लुक नहीं है। उसको एक अस्कर बंदे हैं भाई हमारे, उन्होंने भेजा था, तो वो उसके थ्रू, लेकिन ये चूँकि मैं नहीं, उस जो है ना फैसलाबाद का जो बंदा है गुजरांवाले का, प्रोसीजर वगैरह आपके हाँ, थ्रू वो हुआ? मेरे थ्रू प्रोसीजर हुआ था। बहरहाल ये है कि उनको मैंने बताया कि जी अपने पासपोर्ट दें, उन्होंने कहा जी पासपोर्ट दे दिए तो कंपनी हमें निकाल देगी। मैंने कहा जी ठीक है, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं, हम पैसे दे दीजिए। उनको मैंने 78,000 रुपए फ़ी बंदे का अच्छा, जो है ना अब उनको आपकी कर बात दिया। माज़रत रोकूँगा, जो बंदे बाहर हैं, जी, जिनके वीज़े अभी लगने थे, आप लगा के देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल लेकिन जी, बकौल बिल्कुल। उनके, जी, बकौल आपके बकौल उनके कि वो कह रहे हैं कि हमें वीज़े नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर वो आप वीज़ा लगा के देते हैं तो कंपनी उनको खारिज कर देती है, बिल्कुल, निकाल बिल्कुल। देती है। जी, जी। अब वो आपसे ये डिमांड कर रहे हैं, वो जो बाहर बैठे हुए हैं, अभी जिस तरह के उनके लायकीन भी मौजूद हैं कि वो अपने पैसे माँग रहे हैं, जिस तरह के 70,000 78,000 आपके जी, बकौल। जी, 1300 दिनार माँग रहे हैं, क्या मैंने देने की ज़िम्मेदारी है जी, जी, जी। दूँगा बिल्कुल। बल्कि मैंने किसी को दिए भी हैं हाँ आपने? जी, बिल्कुल, अब्बास शाह के बेटा आया था, उसको मैंने दे दिए। मुनीर के वालिद ने आना था, सॉरी इसका नाम है बशीर के वालिद ने आना था, लेकिन वो नहीं आया, तो पैसे मेरे जेब में पड़े हुए हैं। दे देंगे जी, उसका तो कोई इश्यू है ही नहीं है। क्योंकि हम ये तावन करने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि उनकी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि कंपनी कहती है जी हम खुद वीज़ा लगा के देंगे। जब ये छुट्टी जाएँगे तो हम खुद लगाने के ज़िम्मेदार हैं, ये कंपनी ने उनको कहा है। ये तो उनके पैसे फिर बचत भी हो जाएँगे। मैंने ये पैसे देकर अपनी जान छुड़ानी है भाई। मैंने ये जो नेकी करनी थी ना अपने क्या नाम है इसका, जागीर के लोगों के साथ, मेरे बाप दादा की, आशिक भाई, नहीं, बस देखें जिस तरह हमें नहीं पता भाई, चला सर। देखें चीज़ें एक बंदा नेकी कर रहा है, 2.5 लाख रुपए बंदा तनख्वाह ले रहा है, उसके साथ फिर कोई बंदा इतना जुल्म करे, यार ये कोई इंसाफ है? जिस मैंने तरह की आपको हमने सर बताया। पोस्टें देखी, जिस तरह की हमने आपका स्टाम्प देखा, जिस तरह के आपके ऊपर बार-बार पोस्टें आ रही थी, हमने ये सोचा कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म से, हमारे पेज से आपकी हमने नशर की थी खबर, आपने हमें बुलाया, मदऊ किया कि भाई मेरे पास स्टूडेंट वीज़े हैं, वर्क वीज़े हैं, हमने एक अच्छी तशहीर की। उसके बाद हमें ये रिपोर्ट मिली कि भाई वहाँ पे फ्रॉड करने लग गया है, ये बंदा तो सिर्फ़ ओनली पाकिस्तान से पैसे बटोरने के चक्कर में और बाहर भेज रहा है, और बात वही आ जाती है कि वीराने में बंदों को बिठा दिया है। हमने सोचा भाई इतना भी अगर ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है तो क्यों ना हम अपने भाई के पास दोबारा जाएँ और जी दोबारा इसी बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म से अपनी आवाम को बताएँ कि भाई ये वो बंदा है, ये वो मुजरिम है जो आपके बच्चों को बाहर। मुजरिम है, ये वो मुजरिम है जिसने वहाँ पे लोगों को $800 में लगाए हुए है कंपनी में, और वो बंदे खाना पीना रिहाइश सारा कंपनी का, एसी लगा हुआ। उसके बाद जी वहाँ पर 9 बंदों की बात कर रहा हूँ, बल्कि हाँ 9 बंदों की जो कंपनी के अंदर हैं, जो आज़ाद हैं वो तो साफ ज़ाहिर है अपना बाहर काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, लेकिन कंपनी वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पुरसुकून हैं, अच्छे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको ऐसे ही रवैया। हाँ, एक बात मैं आशिक भाई ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने तो किसी बंदे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी,
کیونکہ ہر بندے نے قبر میں اللہ پاک ہی پوچھے گا، جس سے پوچھے اللہ پاک پوچھے۔ ہاں لیکن آپ کی وساطت سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے انٹرویو کے بعد اور یہ جتنے لوایقین ورثاء اس کا آپ سب نے ان کو وردن دکھایا بھی، اور ویڈیو بھی ابھی جو بندے ادھر کام کر رہے ہیں ان کی بھی چلائیے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، میں اس کی قانونی چارجوئی کا حق محفوظ رکھتا ہوں جی، اس آپ کے انٹرویو کے بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اشرف تنولی صاحب ہزارہ نیوز والے کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہاں جتنے بھی ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے شاگرد خاص حافظ منیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے حوصلے والے ہیں کہ اتنے صدمے کے بعد وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بات سنائی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب نزاکت خان سے ہماری بات ہوئی تھی تو 4 آدمی جو ہیں، بشیر، منیر، سردار شاہ اور شہزاد شاہ، ان چاروں کی طرف سے میری ان سے بات ہوئی تھی۔ اوروں کو میرے علم میں نہیں تھا کہ اور کون ہے کون نہیں ہے، قاری صاحب کے بینوی کا پتہ تھا، لیکن بات میرے ان چاروں کی وجہ سے ان سے ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ کے ان آدمیوں کو ہم وہاں لے کے جائیں گے، 7.5 لاکھ روپے انہوں نے لیے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے جائیں گے اسی طریقے سے اللہ کے سامنے گئے۔ جو انہوں نے کہا تھا کراچی جائیں گے، کراچی سے دبئی جائیں گے، دبئی سے مصر جائیں گے، مصر سے لیبیا جائیں گے، کیمپ میں جائیں گے، کیمپ کے بعد ہمارا آدمی آئے گا اس کو لے کے جائیں گے، ان کے لیے کوارٹر لیا ہوا ہے، وہاں ان کے لیے گدھے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اللہ کے سامنے اللہ کو جواب دینا ہے، اسی طرح ہوا۔ ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا، شہزاد شاہ سے میں نے پوچھا، اسی طرح میں نے منیر سے پوچھا، سردار شاہ سے، تو انہوں نے کہا اسی طرح ہم آئے۔ راستے میں ان کے 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی ذرا، مصر میں پتہ نہیں دبئی میں، لیکن اس کے باوجود نہ یہ پیدل گئے، نہ کسی کشتی میں گئے، نہ کسی جنگل میں گئے۔ وہاں جو جہانگیر نام کا ایک لڑکا ہے، اللہ پاک خوش رکھے، انہوں نے ان کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کیا۔ اب بھی میرا بچہ اور شہزاد شاہ یہ اب بھی وہیں پر ہے، اوپن یہی ہیں۔ اب ویزے کا مسئلہ تھا، ویزے کا یہ تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے یہاں پر جو یعنی جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی وہاں پر جا کے ان کو ہم کام پر بھی لگائیں گے، لیکن کام کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن ایک ہمدردی کے طور پر۔ دوسری بات یہ کہ ہم میڈیکل کارڈ بنائیں گے اور ان کے لیے ویزا لگائیں گے۔ جس طرح انہوں نے بتا دیا کہ ویزے بند ہو گئے تھے، جو ہی ستمبر شروع ہوا ہے، اب منیر کے فوت ہونے سے پہلے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بھئی اس ستمبر کے اندر انشاءاللہ ویزا لگے۔ یہ والا مسئلہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے اب یہی ہے کہ ویزا لگاؤ اور میڈیکل کارڈ شو کرو، وہ کر رہے ہیں، تو ہمارا تو کوئی گلہ ان پر۔ طاقت نے جو باتیں کی ہیں ابھی تک ہم نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں پکڑا، اور کیونکہ ہمارا برخوردار ہے، ہم سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں، حاوی نہیں ہم پر کہ ہم اس سے یا شرمتے ہیں یا کوئی بات پوچھ نہیں سکتے یا اس سے ہم ڈرتے ہیں، نہیں، جو باتیں اللہ کے سامنے ہوگی وہی کروں گا۔ اس کے علاوہ ہمارے بچہ جو فوت ہوا اس کی آنے میں، اس میت کے، اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نزاکت خان کا ہے، اور میرا اس کے ساتھ رابطہ رہا۔ جو رپورٹ اس نے دی الحمدللہ اس میں کوئی چیز کی کوئی کمی بیشی ثابت نہیں ہوا۔ دیر سویر ہوتی ہے، یہاں رہتا ہے، وہاں کے حالات کا سب اس طرح معلومات کسی کو اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، کام کر رہے ہیں، مقدر میں جو کچھ مل رہا ہے، آج تک ہم سے انہوں نے کچھ نہیں۔ باہر ہیں ہمارے دونوں میرے بچے ہیں، وہ دونوں میرے بچے ہیں، وہ باہر ہیں۔ چلو میں اس کی طرف سے میں کوئی احتجاج نہیں کرتا، نہ میری کوئی گلہ ہے۔ باقی جو وہاں چلے گئے ہیں وہ مطمئن ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے باقاعدہ آپ کو سارا کچھ بتا دیا کہ 2.5 لاکھ، 2,80,000، 1,50,000، 1,60,000 یہ روپے وہ لے رہے ہیں۔ تو بھئی پھر گلہ کس بات کا ہے؟ جب پھر ایک ایجنٹ کو کہتے ہیں بھئی ویزا بھی نہ لگاؤ، ہمیں ویسے واپس دو، وہ ویسے بھی واپس دے رہے ہیں، تو اس سے اچھی بات اور کیا؟ لہٰذا میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو بغیر حقیقت کے کوئی بات کو اشاعہ نہ کریں، شو نہ کریں، اس کی اشاعت نہ کریں، اور علاقے کے اندر بدنظمی نہ پیدا کریں، علاقے کے اندر خوش نما ہوا کو گندا کیوں کر جی جس طرح کہ میں پروگرام کی شروعات بھی چاہیے سک جی ایک بیان الفی چل رہی ہے اس کے بارے جڑا جائے اصل نال اس وقت موجود ہیں علی اصغر صاحب۔ اس ٹائم جی بیان الفی ہوئی سی جڑا اس ٹائم دا ان دا معاہدہ ہوا اس پہ دستخط نے بھی کیا سکی کہ اس ٹائم تک گوا جڑا جنہوں کو کہہ دے گئے اور ایک ویرانے جنگل بھی سٹے گئے، انہوں نے گل بات کر سن جی کہ جڑا بندہ تساں دے آیا اس ٹائم کم تا لگے دے کس صورتحال وچ ہے، اور یہ بیان الفی تساں سن کسی جگہ تا پروٹیسٹ کرا لیے لوا لیا یا یہ ماجرا کی ہوئی ہے؟ جی علی اصغر صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بین الفی میں ایک صرف ایک گواہی دی طرف ایک مطلب ایک گواہ آساں اس چیز کا یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. میں انہوں کو اس واسطے انہوں جل کے مجھے ذمہ داری دے طور پر میں کہا یہ تو اس چیز کی ذمہ داری چاہن کہ بھائی اگر تو وہ دوست ہے اگر وہ کلیئر کم کر رہے ہیں تو بھائی تو اس کی ذمہ داری میں کوئی مسئلہ گل نہیں. میں نزاکت بھائی کو کال کی تھی کہ بھائی اس طرح وہ اس طرح بین الفی منگنے انہیں حجی کوئی مسئلہ گل نہیں. لیکن جہاں گلاں ہیں وہ تمام سچائی والی ہیں. وہ جہاں گلاں کی وہ ساری گلاں انہوں بالکل پوریاں کی. اس ٹائم وہ اتنا نوکری تے لگے دیں وہ 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ بھی کہہ رہے ہیں. اس تو بعد جی اس ویلے اس کسی پریشانی میں نہیں جی کچھ آخنا یار وہ مددگار اس ٹائم اسی پھر دیں یہ تمام کوڑا رہے اور اس کی مرنا پتہ نہیں ذاتی دشمنی ہے یا کس وجہ تو یہ جڑا معاملہ اس مطلب ہے یہ کیتے یہ اس کا کارڈ ہے یہ اس کمپنی کا کارڈ بھی ہے. یہ کارڈ بنے دے باقاعدہ ہوتا ہے 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں. جی نہیں اچھا یہ جڑا وقتی تسی اس وقت ماڑے پیج تے دیکھ ہوئے جی محمد نعیم صاحب نے جڑا کارڈ چل رہی ہے علی اصغر صاحب نے اس وقت چلا رہے ہیں جی سر اس کی وضاحت کریو آیا اس وقت یہ وزٹ ہیں یا ان وزٹ مطلب کہ کس طور تن اس ٹائم ہوندا اتھا دا جڑا ویزا جڑا عام ویزے تو بغیر اتھا کمپنی پہ داخل ہی نہیں ہونے دینی. دخول ویزا کو آتے ہیں اس ویزے تو بغیر اتھا چھوڑ دی نہیں. ویسے جو اندا ورک ویزا ہے تو وہ لگ رہی ہے اس ٹائم وہ اس 1 تاریخ تو سٹارٹ ہو جائیں. تو اس نزاکت بھائی نے کو آخر کہ بھائی اپنی پاسپورٹ دو تو تم کو اسی ویزا لا کے دوں خود نہیں دے رہے اس بارے میں. اس بات یہ بین الفی لا کے اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ آخری ہے کہ بھائی 3.5 لاکھ روپیہ تم بڑے کر دے تو میں یہ ساری بین الفی کو ختم کر داں اور تمام یہ اپنے جو الفاظ ہیں انہوں تمام الفاظوں کو واپس کر داں. لیکن میں کو اس واسطے 3.5 لاکھ روپیہ رشوت کے طور دے. ٹھیک ہے. اج جڑی اتنے ساری عوام موجود ہے جتنی بھی آؤ اس وقت تسیں سکرین تے نظر بھی آ رہی ہو سی یہ جڑی اتنے تسی بھی آئے ہو تسی بھی انہوں موجود ہو تسی اس کا متفق ہو جی کہ آیا نزاکت صاحب جتنا بھی کوئی کام کیتے ہے وہ بہترین کیتے اچھا کیتے. بالکل جی نا بالکل جو کی جڑے کمٹمنٹ کی ہے وہ ساری پوری کی ہے اور ٹھیک کی ہے جی. بالکل پروگرام یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں جی. نیکسٹ پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.